صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، 8 فروری کے بعد اب پاکستان کے عوام کے سر پر ایک اور ہتھوڑا جو ہے وہ چلایا گیا ہے، اور وہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں پاکستان کے عوام کی اکثریت ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ وہ نہیں ہے جس کو انہوں نے ووٹ دیے تھے، اس پارلیمنٹ کے مختلف ایوانوں میں سے آصف زرداری صاحب منتخب ہو کے صدر بنا دیے گئے ہیں۔ وہ دوسری دفعہ پاکستان کے صدر بنے ہیں۔ پہلی دفعہ آصف زرداری نے 2008 میں یہ الیکشن جیتا تھا، اور ان کے مقابلے میں سعید الزمان صدیقی صاحب جو تھے وہ ان کے مقابلے میں کھڑے تھے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ جس وقت مشرف نے 2002 میں اپنا نکالا تھا LFO جس کو کہتے ہیں، لیگل فریم ورک آرڈر، اور اس کے تحت اس نے ججوں سے کہا تھا کہ ہماری وفاداری کا حلف اٹھاؤ، تو سعید الزمان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک کپتان میرے گھر پہ آ گیا اور اس نے پستول نکال کے کہا کہ اب آپ یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حلف برداری مکمل نہ ہو جائے، اور سعید الزمان صدیقی صاحب جو تھے ان کو حلف برداری سے روک دیا گیا۔ ان سعید الزمان صدیقی صاحب کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری جو تھے یہ امیدوار تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بطل حریت سعید الزمان صدیقی صاحب کے بجائے آصف زرداری صاحب کو ووٹ دیے۔ اچھی بات ہے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بے نظیر کا سانحہ نیا ہوا تھا، اور آصف زرداری صاحب جو تھے ان کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اگر وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو پاکستان آگ اور خون میں کئی دنوں تک مزید نہلاتا رہتا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی کا MRD کا دوران جس شخصیت نے سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا وہ نوابزادہ نصر اللہ تھے۔ نوابزادہ نصر اللہ نے تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا اور نصرت بھٹو کے ساتھ باقاعدہ اس زمانے میں ضیاء الحق کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چلائی، اور جس تحریک کے نتیجے میں ضیاء الحق کے بعد ایک الیکشن ہوا، اور اس الیکشن سے بے نظیر بھٹو جو ہے وہ 1988 کے اندر الیکشن جیت کے وزیر اعظم بن گئی۔ اس وقت بھی ایک الیکشن تھا، اور وہ تھا غلام اسحاق خان اور نوابزادہ نصر اللہ کے درمیان۔ پیپلز پارٹی نے نوابزادہ نصر اللہ کو خدا حافظ کہا، اور ان کے احسانوں کا بدلہ یہ چکایا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کو ووٹ دیے اور غلام اسحاق خان کو صدر منتخب کر دیا، اور پھر اسی غلام اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو 58(2)B کے تحت برطرف کر دیا، اور اس میں کرپشن کے الزامات لگائے جو کہ 1958 سے لگتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 کے الیکشن کے وقت جس وقت شیخ مجیب نے وزیر اعظم بننا تھا، تو انہوں نے یحییٰ خان کے ساتھ مل کر مذاکرات شروع کر دیے کہ پہلے بتاؤ تم آئین کیا بناؤ گے، اور تم آئین جو بناؤ گے اس کے مطابق ہم اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ وہ کہتا رہا کہ چونکہ اکثریت بنگالیوں کی ہے تو ڈھاکہ میں آپ اگر اس کا اجلاس بلا لیں تو ڈھاکہ کے بنگالیوں کو تھوڑی سی دلجوئی ہو جائے گی اور وہاں آ جائیں۔ لیکن یہ صرف مذاکرات کرنے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد 25 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب واپس آئے، اور آ کے انہوں نے یحییٰ خان کے ساتھ یہ بیان دیا۔ یحییٰ خان نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم نے اب پاکستان کو بچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ لیکن اس دفعہ کمال ہوا ہے۔ وہ پنجاب جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس پنجاب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے، اور جس وقت بنگال میں وہاں کارروائی ہو رہی تھی اس وقت پنجاب سے لوگ جو تھے بنگالیوں کے خلاف نفرت کے نعرے بلند کر رہے ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بہت صحیح ہو رہا ہے۔ آج اس پنجاب نے اس محمود خان اچکزئی کو 100 سے زیادہ ووٹ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ تمہارے اپنے صوبے سے تمہیں ایک ووٹ بھی نہیں ملا، جبکہ اس پنجاب کو جس کو ایک زمانے میں محمود اچکزئی صاحب کی پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی گالیاں دیا کرتی تھی۔ میں جب کوئٹہ گیا تھا تو کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جس کے اوپر پنجابی استعمار گران، یہ پشتوں کا استعمار گر کو استعمار گران
کرتے ہیں اور استعماری قوتوں کے حساب سے، اور تمام نعرے جو تھے خواہ بلوچ ہو یا پٹھان ہو، ایک پنجابی کو ایک سمبل بنایا گیا تھا۔ لیکن آج کمال کی بات یہ ہے کہ وہ نعرہ جو محمود اچکزئی صاحب کی پارٹی پنجاب کے خلاف لگایا کرتی تھی، آج پورے بلوچستان نے اجتماعی طور پر وہ نعرہ جو ہے ان کے خلاف لگایا۔ پنجاب کو ہوش آ گئی ہے، لیکن دوسری طرف قوتوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، اور یہ خوفناک بات اس لیے ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی آپ آرٹیفیشل حکومت قائم کریں گے، آپ پاکستان کے مستقبل کو اتنا ہی خراب کرتے چلے جائیں گے۔ آپ اس وقت کی جو صورتحال وہاں یہ ہے کہ یہ کام کبھی انگریز نے بھی نہیں کیا تھا کہ جو ہم نے اس دفعہ کر کے دکھا دیا ہے، کہ انگریز بھی وہاں کے ٹرائبل لیڈرز کے ذریعے سے حکمرانی کرتا تھا، اور انہوں نے کبھی بھی انگریز فوج وہاں پر نہیں بھیجی تھی، بلکہ وہ جو سردار ہوتے تھے، جو نواب ہوتے تھے، ان کی لیویز کی جو فورس ہوتی تھی، ان کے ذریعے وہاں پر انہوں نے حکمرانی کی، اور بہت لا اینڈ آرڈر، شاید بلوچستان میں جتنا پیسفل لا اینڈ آرڈر انگریز کے زمانے میں تھا، انگریز کے بعد تھا۔ یہاں تک کہ پولیس کے تھانے کے آنے سے پہلے 0 لیول کا کرائم ریٹ ہوتا تھا۔ میں خود اس پورے علاقے میں جہاں تک رہا ہوں 24 سال تقریباً، اس وقت تک ڈکیتی کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوتا تھا۔ راستے اتنے شاندار پرسکون اور پرامن ہوا کرتے تھے، لیکن اس جگہ ہم نے نیشنل پارٹیز، وہ پارٹیاں جن میں کبھی بلوچوں کے نمائندے شامل ہوا کرتے تھے، جن میں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ جیسا کمزور آدمی جو تھا، وہ خان افقلات کو ہراتا تھا، ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کے اندر میں غوث بخش مزنجو صاحب جیسے لوگ، اور جس میں طاللہ مینگل جیسے لوگ، اور ایون گل خان نصیر جیسا خوبصورت شاعر، یہاں تک کہ اکبر بگٹی کی بھی تمام تر حمایتیں جو تھیں انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی تھیں، اگرچہ کہ ان کے اختلاف موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خیر بخش مری اور یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان پارٹیوں کو اس دفعہ بلوچستان سے کسی طور پر بھی الیکشن جیتنے نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اس وقت پیپلز پارٹی، جو کہ 1970 میں جب بھٹو صاحب کا بہت غلغلہ تھا اس وقت راستہ نہیں بنا سکی تھی، آج بنا گئی۔ وہ مسلم لیگ نون جس کا نام نہیں کہیں سنا جاتا تھا، اس مسلم لیگ کے اندر بھی اس وقت وہاں بھی اس نے کچھ سیکنڈ بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئے۔ آج بھی اگر اشارہ ہو جاتا کہ نہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں، مسلم لیگ نون کو اس طرف لے کے جانا ہے، تو یہی 11 کے 12 جو ہیں ادھر چلے جاتے، اور اگر یہ بھی فیصلہ ہو جاتا کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک پارٹی میں رہنا ہے، تو اس اشارہ ابرو پر ناچتے ہوئے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا، آپ خود سوچیں کہ خیبر پختونخوا میں محمود خان اچکزئی کو اکثریت حاصل ہوئی ہے، اور وہاں پر محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے کیسے کہ غربت میں جا کے چمکا، گمنام تھا وطن میں، وہ ہمیشہ انہوں نے جنوبی پختونخوا کی بات کی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرف کے پختونخوا کے لوگ جو ہم سے مختلف ہیں، وہاں پر محمود خان اچکزئی کی وہاں پر اس وقت انہوں نے 91 کے قریب ووٹ نہیں ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کی 90% سے بھی زیادہ ووٹ ہیں جو پوری اسمبلی کے اندر۔ پنجاب میں بھی اوپر مرکز اور سینٹ، مرکز میں جس طرح کے لوگ پہنچے ہیں آپ سب کو معلوم ہے۔ اس پر تبصرہ مزید اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ تبصرہ صرف ایک بنتا ہے، اور تبصرہ صرف ایک یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی وہ تمام رولنگ قوتیں، وہ تمام لوگ جو پاکستان پر 75 سال سے حکومت کرتے رہے ہیں، خواہ وہ نواب تھے، خواہ وہ وڈیرے تھے، خواہ وہ سردار تھے، خواہ وہ سیاسی پارٹیاں تھیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ پہلی دفعہ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے۔ ورنہ ہمیشہ دونوں کے دو مختلف چہرے جو تھے لوگوں کو دکھائے جاتے تھے۔ یہ بھٹو صاحب ہے اور یہ ان کی نسل ہے، یہ نواز شریف ہے اور یہ ان کی نسل ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے یہ لوگ ہوتے تھے، دولتانے ہوتے تھے، ٹوانے ہوتے تھے، یہ لوگ ہوتے تھے، یہ سارے کے سارے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی اوپر نیچے ناچا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس بندے کا نام بہت زبردست طریقے سے لیا جاتا ہے، حسین شہید سہروردی، آج شہید جمہوریت کہا جاتا ہے، جب 1954 میں غلام محمد نے اسمبلی توڑنی چاہی تھی، اور اسمبلی چاہتی تھی کہ اسمبلی میں ختم کر دوں اور لوگوں کا میں اقتدار جو ہے وہ اس کو ختم کر کے، ظاہر بات ہے وہ اپنی ایک کیبنٹ بنانا تھا، اس نے بنا بھی لی تھی، تو اس نے کہا سیاستدان کون ہوگا جو میرا ساتھ دے گا؟ تو اس نے ایک جرنلسٹ کو، جیسے آج کے جرنلسٹ ہوتے ہیں ویسے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے، زیڈ سلیری صاحب، جو بعد میں پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر بھی بنے ہیں، ان کو
जिनेवा भेजा था, क्योंकि हुसैन शहीद सरवरी साहब वहाँ बीमार थे अस्पताल के अंदर, और उनको कहा था कि मैं असेंबली तोड़ने वाला हूँ, तुम हुसैन शहीद सरवरी से इसकी सपोर्ट लेके आओ, इसकी तरफ से बयान लेके आओ। और हुसैन शहीद सरवरी ने वहाँ से बयान दिया था कि चूँकि 1947 में पाकिस्तान बना था और ये 1946 के इलेक्शन में असेंबली बनी थी और इतने साल तक ये इसने कोई काम नहीं किया और इट हैज़ लॉस्ट इट्स यूटिलिटी, इसने कोई इसकी यूटिलिटी नहीं रह गई थी, इसलिए इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी तरह जब अयूब खान ने पहली गवर्नमेंट बनाई थी तो इसी तरह उसको लोगों को बहुत सारे लोग अपने लिए मिल गए थे और उन्होंने भी मुस्लिम लीग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, एक कन्वेंशन मुस्लिम लीग और एक कौंसिल मुस्लिम लीग। कन्वेंशन मुस्लिम लीग में भी उसी मुस्लिम लीग के बच्चे थे जो मुस्लिम लीग वहाँ, और कौंसिल मुस्लिम लीग जो इसके दौलताना सदर थे उसमें भी उनके बच्चे। एक छोटी सी फैक्चर जो था वो कयूम खान का, वो बाहर से आ गया था और वो उस वक्त इसलिए आ गया था कि कयूम खान पहले मुस्लिम लीग के सदर थे जो इलेक्शन लड़ने चले थे और उस वक्त अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया था। लेकिन जब उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि तुम्हारे खिलाफ ये केसेस हैं, एबडो की पाबंदी लगाते हो, तो लगा दी गई और उन्होंने एबडो की पाबंदी कबूल कर ली, वो चले गए। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के जो अभी नई कायद बने थे, नए सियासत में आए थे और वो सियासत में आते वक्त उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अयूब खान की शानदार गोद में आंख खोली थी और वो एक बहुत नौजवान वज़ीर के तौर पे सबसे पहले इस्कंदर मिर्ज़ा की हुकूमत में आए 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को उन्होंने फिर जब अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को कान से पकड़ कर निकाला तो 27 अक्टूबर को वो अयूब खान की कैबिनेट पे भी आ गए और उन्होंने पाकिस्तान में बाकायदा उस बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम में ख़ास काम किया और उन्हें बल्कि एक तजवीज़ दी थी। और ये तजवीज़ आज एग्जैक्टली भुट्टो साहब की तजवीज़ पे पंजाब के अंदर नहीं बल्कि हर सूबे में एस्टेब्लिशमेंट अमल कर रही है। उन्होंने कहा था कि कन्वेंशन मुस्लिम लीग का सदर डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए और उसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो एसपी होना चाहिए। आज आप देख लीजिएगा पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह सब कुछ हुई पाकिस्तान में, उन्होंने अगर पंजाब में नून लीग को जितवाना था तो नून लीग का सदर की कोई हैसियत नहीं थी। मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान में पंजाब के हर ज़िले में उसका सदर बना दिया था डिप्टी कमिश्नर को और उसका सेक्रेटरी जनरल था, एसपी था, और वो उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करता था। इसी तरह उन्होंने सिंध में जितवाना था तो डिप्टी कमिश्नर सदर था और एसपी जो था वो सेक्रेटरी। ये अलग बात है कि उनको हिदायत देने वाले ऊपर से कोई और होते थे, वैसे जैसे अयूब खान के ज़माने में हिदायत देने वाले थे। यही वजह है कि जब भुट्टो साहब ने 77 का इलेक्शन लड़ा तो टिकटें जो थीं वो डिप्टी कमिश्नरों और एसपीओं की रिपोर्टों की बुनियाद पर दी, उनको ना अवाम से पता चला था ना अवाम का भरोसा। आज हम पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और ये इतनी खुशाइंद बात है कि आज ये तसव्वुर अब ख़त्म हो गया है कि ये हमारे नहीं है और ये हमारे यहाँ, हालांकि दोनों हमारे होते थे। आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की वो तमाम पार्टियाँ जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करती थी, आज एक पेज पर आ चुकी हैं। इस इलेक्शंस ने एक और काम जो है वो भी सरअंजाम दिया है। अवाम की ताकत ने एक और जो है मौजज़ा किया है और वो मौजज़ा ये है कि पाकिस्तान में वो ख्वाब जो था कि हम एक इमरान खान की जगह एक अपोजिशन और बना लेंगे पीपल्स पार्टी की सूरत में, और वो अपोजिशन कमाल की अपोजिशन होगी और फिर इमरान खान का पत्ता जो है वो काटा जाएगा और उसके बाद पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, उस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया गया। इतने ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है कि आप सोच नहीं सकते कि जो उसने बात की है बैरिस्टर गौहर ने कि दे वर टू बिग टू बी रिग्ड। ये जो 91 लोग असेंबली में आ गए हैं, ये वो लोग थे कि जिनको शिकस्त दी नहीं जा सकती थी। 1 साल से मैं कहता चला आया था कि पाकिस्तान के इलेक्शन के दिन एस्टेब्लिशमेंट क्या, उसके साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या, सारे भी मिल जाएं तो पाकिस्तान के इलेक्शन के दिन के अंदर ये रिग करने की अहलियत नहीं रखते। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रिग करना इतना आसान नहीं होता, ये इस तरह की बिखर जाते हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने उससे पहले वो तमाम तर बंदोबस्त कर लिया था कि कभी भी हमें ज़रूरत ही ना पड़े, ना बिल्ले का निशान किसी के पास होगा, ना कोई पहचान किसी के पास होगी, जो आएगा उसको उठा लिया जाएगा, जो उसको खौफज़दा कर लिया जाएगा। लोग बाहर थे, कोई दरबदर थे, छुपे हुए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान में
اتنے چھپے ہوئے لوگ، اتنے مفرور لوگ آج تک الیکشن نہیں جیتے جتنے 2024 کے الیکشن جیتے۔ قید میں جیتتے رہے ہیں، کوثر نیازی قید میں جیتا تھا، وہ جیل میں تھا اور الیکشن جیت گیا تھا، لیکن مفرور، جن کو مفرور ڈکلیئر کیا جا رہا ہو، جو آج تک لوگ جس کے پیچھے مریم نواز جس طرح وسلم اقبال کے پیچھے آج تک وہ بھاگتے پھر، آج تک پاکستان کی عوام نے کبھی اس طرح ووٹ نہیں دیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج یہ جو لوگ جو ہیں، یہ جو سامنے آئے ہیں اس وقت اسمبلیوں کے اندر، جو کے پی کے کی اسمبلی کے اندر، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں سے چھپے پھرتے تھے، لوگوں سے نہیں، ان طاقتوں سے چھپے پھرتے تھے جو سمجھتی تھی کہ ان کو سامنے لائیں گے تو الیکشن دربدر ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے پتے لے کے سامنے آ گئی، تمام پتے۔ پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے، نون لیگ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ چھوٹی موٹی جتنی پارٹیاں انہوں نے تخلیق کی تھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ تمام لوگ جو کہ جن کے چہرے بدل کر، کبھی کسی کو اپوزیشن میں رکھ کے تو دوسرے کو اس میں رکھ کے، پھر دوسرے کو اپوزیشن رکھ کے، پھر تیسرے کو اس رکھ کے، اس سے ووٹ آف کانفیڈنس کروایا، اس سے ووٹ آف کانفیڈنس فیل کروایا، یہ تماشا، یہ کھیل جو چلتا رہا تھا، اور یہ کھیل آج سے نہیں چلتا آ رہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1920 سے چلتا آ رہا ہے۔ 1920 میں انگریز نے جن سارے لوگوں کو اس وقت پورے بر صغیر پاکستان میں، اس وقت پورے بر صغیر پاک و ہند میں کانسٹیچوئنسی بنائی تھی، تو 48 اور 47 یہ ٹوٹل نمبر تھے ان کے، 7 اور 8 15 بن جاتے ہیں، کوئی 55 کے قریب، اب 195 کے قریب بنتی ہیں۔ تو 48 جو تھے وہ سارے بندے انہیں کے تھے، انگریز کے تھے۔ وہ ایک پارٹی تھی، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا جس کا سربراہ ہری سنگھ غور تھا، اور دوسری پارٹی کا سربراہ ایک انگریز تھا، HW ویلتھ اس کا نام تھا۔ تو ویلتھ کو 47 ووٹ ملے تھے اور اس کو 48 ووٹ، ایک ووٹ کے فرق سے وہ جیتا تھا، لیکن دونوں انگریز کے تھے، دونوں ان کے وفادار تھے۔ تو یہ وفاداریوں کا تصور جو ہے یہ بچہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اسی لیے یہ بیچ بوئے گئے تھے۔ اسی لیے 1988 سے لے کے 2018 کے الیکشن تک، کیونکہ میں عمران خان کے 2018 کے الیکشن کو بھی ویسا ہی ریگڈ الیکشن سمجھتا ہوں جیسا ریگڈ الیکشن باقی تھے۔ 2018 کے الیکشن تک انہوں نے یہی کیا کہ آدھے اس کو دے دیتے ہیں، آدھے اس کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ووٹوں کو ترستا رہے، یہ بھی میجورٹی کو ترستا رہے، یہ بھی میجورٹی کو ترستا رہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے لاڈلے نواز شریف کی خواہش پوری کی تھی کہ 2/3 میجورٹی لے کے آیا تھا، اور 2/3 میجورٹی کے بعد جس طرح انہوں نے اپنی طاقت کے رقص شروع کیا، تو پھر اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ اب انہوں نے 58-2 بھی ختم کر دی ہے، اب فوج ہی آئے گی، اور پھر پرویز مشرف آ گیا تھا 1999 کا۔ لیکن دنیا کے اخبارات، ٹائمز کا آج کا آرٹیکل تھا کہ پاکستان کے عوام نے رگ کرنے کی وہ کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی ہے، وہ نہیں کر سکے۔ اس وقت پورا پاکستان 2 خیموں میں بٹ چکا ہوا ہے۔ لوگوں کو مکمل طور پر پتہ چل گیا ہے کہ عوام کے ساتھ کون ہے اور عوام کا مخالف کون ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے 75 سال تک ہمیں پر حکمرانی کر کے ہمیں لوٹا کس میں۔ لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ 138 ارب ڈالر جو قرضہ ہم پر چڑھا ہے، یہ کن لوگوں کے اللہ تلے اور یاشیوں کی وجہ سے چڑھا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کون ہے کہ جو ہمیں ہر دفعہ کبھی کس میڈیا کے ساتھ، کبھی اس میڈیا کے ساتھ، کبھی اس پروپیگنڈے کے ساتھ، کبھی یہ سیکورٹی رسک، کبھی وہ سیکورٹی رسک، اس کے ساتھ ہمیں الحمدللہ اس کے ساتھ ہمیں خاص طور پہ بہلاوے دیے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کون تھا جس نے اس سے سیکورٹی رسک نہیں کہا؟ نواز شریف کون تھا جس کو اس نے سیکورٹی رسک نے کہا؟ یہی بلاول بھٹو، مودی کا یار۔ کس نے کہا؟ کس نے کہلوایا؟ کس نے بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہا؟ کس نے کہا کہ اس وقت الحمدللہ اس وقت راجیو گاندھی کو سکھوں کی لسٹیں کس نے دی تھیں؟ یہ تماشے ہمارے سامنے ہوتے رہے۔ اس دفعہ بھی خواب یہی تھا کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، اور ایک شاندار اپوزیشن جو ہے اس کا سربراہ بلاول بھٹو ہوگا۔ ایک جگہ سندھ کی حکومت ہوگی اس کے پاس، دوسری جگہ پنجاب کی حکومت ہوگی، اور کے پی کے اندر جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کو ہم خود مینج کریں گے، اور بلوچستان میں جیسے مینج ہوا ہے۔ لیکن سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں اس بات سے اس حد تک مطمئن ہوں کہ اب عوام کے سامنے جب کبھی بھی یہ فیصلے کا وقت آیا کہ اس نے پاکستان کے اندر احتجاج کرنا ہے، اپنے مینڈیٹ کو واپس لینا ہے، یا پھر کسی طور پر لوگ
لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے ان پر بدترین حکمرانی سے ان کو مکروز کیا اور ان کو تباہ حال کیا، ان کا نشانہ کون ہوں گے، تو ان کو مکمل طور پہ اس کا اندازہ ہے۔ دو خیموں میں بٹ چکی ہے جس کا ایک خیمہ پرو امریکہ ہے اور بڑا واضح طور پہ پرو امریکہ ہے، جو کہ اس کے کہنے کے اوپر، ان کی احکامات کے اوپر رجیم چینج کر دیتا ہے، اور پھر اس رجیم چینج کا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے ایک شخص کے سامنے لڑا جاتا ہے کہ تم نے اس امریکہ کے پلان کو بے نقاب کیا، تم نے 24 کروڑ عوام کو بتایا کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، اور وہ مقدمہ جو ہے اس میں اس شخص کو شکست دی جاتی ہے کہ تم نے ہمارے آقا و مولا امریکہ صاحب بہادر اور CIA کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس کو وہ تمغہ امتیاز لگا دے دیا جاتا ہے کہ تم نے پاکستان کے اس یار کو، پاکستان کے اس مہربان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اسی لیے آج یہ سب کے سب کسی نہ کسی طور پر اکٹھے ہیں۔ IMF نے عمران خان کے خط کو ریجیکٹ کرنا ہی تھا۔ جنگ کی آج سرخی ہے، IMF نے عمران خان کو جواب دے دیا۔ کس قدر قابل فخر ہے وہ شخص جس کو IMF جواب دے دے۔ دنیا میں جن قوموں نے بھی عزت و توقیر سے جینا سیکھا ہے، انہوں نے IMF کو اپنے کان سے پکڑ کے باہر نکالا۔ جب تک انہوں نے نہیں نکالا وہ کسی طور پر ترقی نہیں کر سکے، اور جس ملک میں IMF گیا انہوں نے ہمیشہ ہماری طرح کی تباہ حال معیشت دے کے گیا۔ آج برازیل کی اکانومی جس لیول پہ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، ایکواڈور کی، چلی کی، یہ سب لوگ انہوں نے کان سے پکڑ، یہ اربوں ڈالر کے مقروض تھے یہ لوگ۔ برازیل کا قرضہ تو ہم سے 3 یا 4 گنا زیادہ تھا۔ خبردار، ہم تمہارے اس پروگرام کے اندر نہیں آنا چاہتے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان، کل کی خبر ہے کہ دنیا کی سٹرونگسٹ پاسبل کرنسی اگر کوئی اس وقت ہے تو افغان کرنسی، کہ جو سب سے زیادہ فاسٹ امپروونگ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انٹرنیشنل خبریں کہہ رہی ہیں۔ وہاں کون سا IMF بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں کون سے اس وقت انتخابات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں اس لیے فلاں بندہ چاہیے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے؟ اس وقت جتنے پروجیکٹس افغانستان کے اندر چل رہے ہیں دنیا کے کسی خطے میں نہیں چل رہے، دنیا کے کسی خطے میں چل رہے۔ میں کبھی اس وقت تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں کہ جن کا اس وقت ترقی یافتہ ممالک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ریلوے لائنز کے، مائننگ کے، اس کے بعد ڈیمز بنانے کے۔ دنیا کی سب سے بڑی اس وقت جو ہیلمند آکسس ریور جو ہے ایمو سے، جو دنیا کی سب سے بڑی نہر وہاں سے نکالی جا سکتی، بگیسٹ ایریگیشن سسٹم بلٹ اپ۔ یہ ہے حالات اس ملک کے، اور اس حالات کے اندر خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط رہنے والے، ان کا خون چوسنے والے، 75 سال تک ان کو برباد کرنے والے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب قومیں جنگ جیتا کرتی ہیں، اور آدھی جنگ اس قوم نے جیت لی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔